یہ تھا ان کا نقطہ نظر، اور آقا علیہ السلام سے گویا یہ وصیت کروانے اور وصیت لکھوانے کے وہ ٹوٹلی خلاف تھے۔ اب جب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق میں ہی نہیں تھے کہ وصیت لکھوائی جائے، اس کے پیش نظر ممکن ہے اگر انہوں نے اہل بیت کے لیے نہ کر دی، یہاں سے ایک امر ثابت ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام کے ایام مرض وصال تک یہ یقین تھا کہ اہل بیت یا میرے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوئی۔ تبھی تو بتا رہے ہیں، اگر وصیت پہلے ہوئی ہوتی تو حضرت عباس کیوں کہتے چل کے لکھوا لیں؟ اگر ہمارے حق میں ہے تو اعلان ہو جائے، اگر ہمارے حق میں نہیں تو درخواست کر کے ہم وصیت کروا لیں گے۔ حضرت عباس کا یہ کہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کی کوئی وصیت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی خلافت اور امامت کے باب میں، یہ محض تہمت لگائی گئی ہے اور غلط معنی پہنائے گئے ہیں حدیث نبوی کو۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کا جواب، اگر وصیت کی گئی ہوتی اور من کنت مولا و فلی مولا کا معنی وصیت خلافت ہوتی تو آپ اپنے چچا کو یہ جواب دیتے کہ چچا کیا ضرورت ہے، غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام پہلے ہی وصیت تو کر چکے، اعلان کر چکے ہماری خلافت کا، ساری دنیا سن چکی ہے، ہزاروں صحابہ، کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ یہ جواب دیتے۔ ایک ادنا شعور رکھنے والے آدمی کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر یہ جواب دیتے۔ اب جواب دیکھیے، حضرت عباس کا یہ سوال کرنا دلیل ہے کہ کوئی وصیت نہ تھی۔ مولا علی شیر خدا کا جواب کہ ہم نہیں پوچھیں گے، اگر حضور علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت تک اہل بیت میں خلافت نہیں آئے گی، اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی وصیت نہیں تھی۔ تو جب مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ وصیت تھی نہیں اور وہ وصیت لکھوانا ہی نہیں چاہتے اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ابداً کبھی نہیں پوچھوں گا نہ کراؤں گا، تو مولا علی شیر خدا کے عقیدے کے خلاف یہ نیا عقیدہ کب سے گھڑا گیا؟ یہ کیا تصور بن گیا؟ اب یہ جو بنیادی چیز میں نے عرض کی، اس کے اوپر چند ایک چیزیں ضروری عرض کر کے، یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ ابھی تو میں نے صرف احادیث پڑھی ہیں اور احادیث کے نتیجے میں احادیث سے جو کچھ اخذ ہوا ہے صرف اس کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے اوپر شر و بس کے ساتھ اس کا تجزیہ رہتا ہے۔ اس حدیث سے ایک ہی مضمون جو لے لیں، اس میں سے 23 نکات نکلتے ہیں جو پورے کے پورے مسئلہ کرتاس کو کھول کے رکھ دیں گے، وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ آج میں اس حدیث کی شرح میں چند ضروری سی چیزیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جو تجزیاتی شرح ہے اس کے تجزیہ کی، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ تانے اور الزام لگائے گئے، ایک سیدنا فاروق اعظم پر الزام تھا، وہ کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی ہذیان ہو گیا ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ کا علیہ السلام بے ہوشی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سارا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ کسی روایت میں سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا، ہذیان کا تو لفظ ہی نہیں ہے روایت میں، لفظ آیا ہے ہاجرہ اور احاجرہ، اور احاجرہ کی بات میں نے سمجھا دی کہ وہ احاجرہ کا لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کہا، کوئی ایک روایت بھی بیان نہیں کرتی کہ یہ لفظ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہو۔ وہ اوروں نے کہا ہے، اہل بیت نے کہا ہے، اور جس نے بھی کہا میں نے عرض کیا۔ اب وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ یہ کہ جب آقا علیہ السلام نے کہا کتاب لائیں میں کچھ لکھ دوں، بڑی توجہ سے سنیں، تو حضرت عباس اس حق میں تھے اور کچھ اہل بیت کے افراد بنو ہاشم کے لکھوایا جائے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میں لکھ دوں، تو صاف ظاہر ہے جو لکھوانے کے حق میں تھے وہی زیادہ طلبگار ہوں گے نا، ہاں کتاب لائیں لکھوا لیں، انہی کی کوشش ہوگی کہ لکھوا لیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اور سیدنا علی شیر خدا چونکہ لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، اور کچھ اور اہل بیت، انہوں نے کہا کہ تکلیف زیادہ ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دو، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، تکلیف نہ دو۔ تو یہ جو جملہ بولا جاتا ہے احاجرہ استفہمو، یہ جملہ سیاق کے کلام میں یوں لگتا ہے کہ انہی لوگوں نے بولا ہوگا جو اہل بیت میں سے ہیں، جو لکھوانا چاہتے تھے۔
جب یہ کہا گیا سیدنا فاروق اعظم نے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ تکلیف آقا علیہ السلام کو نہ دے، پہلے بھی تکلیف کی شدت ہے، تو انہوں نے جواب میں لا محالہ فطری قدرتی منطقی بات بنتی ہے، لکھوانے کی خواہش کرنے والوں نے کہا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں بھی تکلیف کی شدت ہے، تکلیف نہ دو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بخار میں ایسی بات کر سکتے ہیں جس کا مقصود نہ ہو؟ بے مقصد بات کر سکتے ہیں، بے معنی بات کر سکتے ہیں؟ استفہام انکاری رد کرتے ہوئے استفہمو، دوبارہ پوچھ لو آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ کیا آپ واقعی لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ ان کا اصرار تھا۔ ہاجرہ کا لفظ اہل بیت میں سے بعض لوگوں نے بولا ہے، جن میں حضرت علی شیر خدا شامل نہیں۔ کون تھے؟ روایت بیان نہیں کرتی، مگر تھے اہل بیت میں سے وہی لوگ جو لکھوانا چاہتے تھے۔ تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، باہمی جھگڑا ہو گیا، جھگڑے میں جو چاہتے تھے کہ لایا جائے قلم دوات لکھوائی جائے، یہ ان کی زبان کا کلمہ لگتا ہے کہ دوسرا فریق کہتا تھا تکلیف نہ دیں، تو بات بڑی ربط کے ساتھ نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ ایک فریق کہہ رہا ہے تکلیف نہ دیں، ایک چاہ رہا ہے کہ نہیں لکھوا لیا جائے، اور لفظ حجر استفہمو، تم کہتے ہو تکلیف نہ دیں، تو بھلا آقا علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ لے آؤ قلم دوات میں تمہیں لکھوا دوں تاکہ بعد میں گمراہ نہ ہو، تو کیا یہ جملہ ویسے ہی بول دیا ہے آپ نے؟ بے مقصد بول دیا ہے؟ ہذیان کا خدا نہ خواستہ معنی ہو استفہام انکاری میں ہذیان کی نفی کی جا رہی ہے، کسی طرز میں بھی یہ بات نہیں۔ کہا بھی اہل بیت کے لوگوں نے ہے، بنو ہاشم نے، سیدنا فاروق اعظم کی طرف تو یہ تہمت ہی منسوب نہیں ہے، یہ تو محض جھوٹ ہے بعض ذاکروں کا، مولویوں کا۔ تو اہل بیت اور بنو ہاشم میں سے کسی نے کہا، اور یقیناً انہوں نے کہا جو چاہتے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، نہیں قلم دوات لاؤ۔ حضرت علی حق میں نہیں تھے قلم دوات لانے کے، حضرت علی انکار کر چکے تھے کہ قلم دوات نہ لائی جائے، وہ آلریڈی اس کے حق میں نہیں تھے۔ جیسے میں نے روایت آپ کو صحیح بخاری کی پڑھ کے بتا دی، صحیح بخاری کی ابھی آپ کو سنا دی کہ حضرت علی اس حق میں نہیں تھے، ہاں تو یہ خیال ذہن میں نہ آ جائے کہ یہ تو صحیح بخاری کا واقعہ ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کا جو مکالمہ، تو شیعہ کتاب کا حوالہ بھی سن لیجئے، دونوں میں آیا ہے۔ شیعہ حضرات کے بہت بڑے نامور عالم مجتہد علم الہدا جن کو کہتے ہیں، ابو القاسم علی بن حسن الموسوی شریف المرتضیٰ، علم الہدا بھی کہتے ہیں، کتاب الشافی کے مصنف، اس کتاب الشافی کا صفحہ 171 مطبوعہ نجف اشرف، یہی واقعہ جو صحیح بخاری کیا ہے، یہی نجف اشرف کی مطبوعہ کتاب الشافی اہل تشیع کی سب سے بلند رتبہ کتابوں میں سے ایک، اس میں بھی یہی واقعہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہ خاطب امیر المؤمنین فی مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی مرض وصال میں حضرت عباس بن عبد المطلب نے مولا علی شیر خدا سے کہا ان یسأل عن القائم بالامر بعدہ، کہ چلیں مل کے آقا علیہ السلام سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد قائم بالامر کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا۔ وَأَنَّهُ آگے بعد وَأَنَّهُمْ تَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، اور مولا علی شیر خدا نے انکار کر دیا کہ چچا عباس میں یہ جا کے آقا علیہ السلام سے نہیں پوچھتا، نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ خوفاً ان یصرفہ عن اہل بیتہ فلا یعود الیہم ابدا، چچا عباس اگر ہم نے جا کے پوچھ لیا اور آقا علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت کے دن تک پھر اہل بیت کی طرف پلٹ کر خلافت نہیں آئے گی۔ یہ کتاب الشافی کا والا بھی سن لیجئے، علم الہدا شریف المرتضیٰ کی کتاب، مطبوعہ نجف اشرف، یہ عالم 436 میں وفات ہوئی ان کی، صفحہ 131 پر۔ اسی وجہ سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرنے کے خلاف تھے، آپ نے خود بھی وصیت نہیں کی، تو مولا علی شیر خدا تو طبعاً عقیدتاً وصیت لینے اور کرنے کے ہی خلاف تھے، اور یہ عقیدہ بنا لیا گیا سارا امامت کا وصیتوں پر مبنی، یعنی مولا علی شیر خدا کے خلاف بن گیا عقیدہ۔ اسی کتاب شافعی صفحہ 171 پر اور تلخیص الشافی کے اندر بھی جو اس کے ساتھ حاشیے پر ہے، المروی عن امیر المؤمنین علیہ السلام، ان سے مروی ہے لما قیل لہ الا توسی، جب ان کا وصال ہونے لگا شہادت تو ان سے پوچھا گیا ہے مولا علی اور مرتضیٰ کیا آپ وصیت نہیں کرتے؟ فقال ما اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوصی، رسول اللہ نے وصیت نہیں کی کسی کے لیے تو میں کیوں وصیت کروں؟
ولیکن اذا اراد اللہ بالناس خیرا، اگر اللہ پاک لوگوں کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرمائے گا، استجمعہم علی خیر کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود بخود اچھے انسان پر جمع کر دے گا، وہ اچھے آدمی کو چن کر اپنا خلیفہ اور امام بنا لیں گے، جس طرح حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگوں نے سب سے بہتر شخص کو چن کر ابو بکر کو اپنا خلیفہ اور امام بنا لیا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو کیٹاگوریکلی ویو پوائنٹ ہی یہ تھا۔ اور آج کی نشست کی آخری روایت کوٹ کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ اس کے اوپر بڑی شور و بس کی بات پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ یہاں تک تو تھا حضرت عباس کی خواہش اور مولا علی شیر خدا کا انکار، یہی خواہش اور انکار اہل بیت میں اختلاف کی بنیاد تھا، جو حدیث قرطاس میں اختلاف ہوا اور نزاع ہوا اور آوازیں بلند ہوئی۔ کچھ لوگ مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے اور سیدنا فاروق اعظم کی رائے بھی مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھی، اور کچھ لوگ حضرت ابن عباس یا باقی بنو ہاشم اہل بیت کے ساتھ تھے۔ ان کے نزاع سے آوازیں بلند ہوئی تو پریشانی آقا علیہ السلام کی اگر ہوئی، اگر اٹھا دیا، اگر وصیت نہیں لکھوائی، جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار تو بنو ہاشم اور اہل بیت کے وہ لوگ بنے جو آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ اس میں صحابہ کرام کا ذمہ داری کہاں سے آ گئی؟ وہ تو انوالو ہی نہیں ہوئے۔ کسی ایک روایت میں بھی صحابہ کرام کا نزاع، اختلاف اور جھگڑے مخاصمت میں حصے دار بننا ثابت نہیں ہے۔ اور کیٹیگوریکلی اختلاف کی بنیاد واضح ہے۔ ایک طرف حضرت علی تھے کرم اللہ وجہ الکریم جو وصیت نہ کروانے کے حق میں تھے، ایک طرف حضرت عباس تھے